کیا کہیں باہر کی دنیا میں یعنی کہ باہر ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بینک سے لون لے کر اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے لون لے کر وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں، یا اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے بینک سے لون لینا کہاں تک درست ہے، چاہے باہر جا کر پڑھنا ہو یا خود ہمارے اپنے اندرون ملک کہیں بھی پڑھنا ہو؟ دیکھیے کہ بینک کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے بغیر سود کے نہیں ہوتا۔ بینک اگر آپ کو قرضہ بھی دیتا ہے، ایجوکیشن کے نام پر لون بھی دیتا ہے، تو یقیناً اس پر وہ سود سمیت آپ سے وصول کرتا ہے۔ تو سود کا جو بھی معاملہ ہوگا ایک مسلمان کو ہر اعتبار سے اس سے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ واقعی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہی ہے، جبکہ دینی تعلیم کے علاوہ کوئی دوسری اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا کسی مسلمان پر ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس سہولت ہے، جائز طریقے سے اسے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دنیاوی تعلیم بھی جو کہ مفید ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے آدمی کا فائدہ ہوتا ہو، تو ایسا علم حاصل کرنے میں ہمارا اپنا دین رکاوٹ بھی نہیں بنتا۔ لیکن وہ آدمی کے جس کے پاس حیثیت نہیں ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سودی قرضہ ہی صحیح لے کر میں اپنی تعلیم مکمل کروں، تو ایسے لوگوں سے یہی کہا جائے گا کہ سودی کوئی بھی معاملہ اس میں ایک مسلمان کو بالکل بھی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعی آپ کو اعلیٰ تعلیم کا شوق ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ، ادارے اور کچھ NGOs وغیرہ کے جو لوگ بغیر سود کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے قابل طلباء کو، طالبات کو وہ لوگ فنڈ جو دیتے ہیں، یا کچھ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جو اس کنڈیشن کے ساتھ ان کا تعاون کرتی ہیں، ان کو ایڈ دیتی ہیں کہ آپ تعلیم مکمل ہونے کے بعد اتنے سال، 2 سال 4 سال ہمارے ہاں آپ کام کریں گے۔ ایسے سب جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان صورتوں کو اپنانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی تعلیم جاری رکھتے ہوئے تھوڑا بہت کچھ سائیڈ میں جاب بھی کر لے سکتا ہے کہ جاب کر کے اپنے اخراجات پورے کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی جائز صورتیں ہوں گی آدمی کو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ایسی صورتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی صورت بندے کو نہیں نظر آ رہی ہے سوائے اس کے کہ وہ بینک سے ہی قرضہ لے کر ہی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اہل علم یہی کہتے ہیں کہ سود اپنی جگہ پر حرام ہے، لیکن ایک ایسا بندہ کہ جس کے لیے وہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہو، یعنی معاشرے کے لیے بھی وہ چیز ضروری ہے اور کوئی اس کا حاصل کرنے والا نہیں، اور اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور آگے بڑھ کر مدد بھی نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں سودی قرضہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ سودی قرضہ لینے والا زیادہ وسیع پیمانے پر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جتنا اس کی تعلیم کے لیے انتہائی سخت ضرورت ہے، فیس وغیرہ باندھنے کرنے کے لیے، چاہے وہ اسٹڈی اپنی اس کی ایجوکیشن فیس ہو یا ہاسٹل کی فیس ہو، اس طرح کی چیزوں کے لیے ہی صرف پیسہ استعمال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ سہولتوں کے لیے بلکہ یہ پیسہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی اہل علم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر وہ مجبوری میں یہ قرضہ لیا بھی تو تب بھی اس کی اپنی کوشش جاری رہنی چاہیے کہ کوئی یعنی کہ حلال صورت نکل آئے، جلد سے جلد اس حرام صورت سے اپنے آپ کو نکالنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال جو ایجوکیشن لون بینک سے لینا ہے تو یہ کوئی کیا ہے ایسے ہی ہر کسی کے لیے عام بات نہیں بتاتے ہیں اہل علم، انتہائی مجبوری آخری صورت جو ہوگی تو اس وقت اس کی اجازت دی جاتی ہے، اور وہ بھی
جتنی ضرورت ہے انتہائی سخت ضرورت اتنا ہی قرضہ لے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں لینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش اس کی جاری رہنی چاہیے کہ جو حلال صورت ہو سکتی ہے اسے فوراً میں اپناؤں اور اس حرام طریقے سے نجات پاؤں ملک۔